محترم سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیتوں کی قرأت اور اس کی ترجمانی آپ کے سامنے پیش کی۔ اب ہم ایک ایک آیت پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ان آیتوں میں کیا کہہ رہا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کی شروعات انہی حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ ان حروف مقطعات کے بارے میں بہت سے مفسرین اکرام اور علماء اعظام کے اقوال موجود ہیں۔ جو زیادہ تر راجح اقوال ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کی دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک بات جو راجح قول ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ چونکہ یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ اسرار الہی اور متشابہات ہیں، ان کا حتمی، حقیقی، یقینی مفہوم مطلب اللہ اور اس کا رسول ہی جانے۔ ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ حروف مقطعات ایسے حروف نہیں ہیں جو عرب میں بولے نہ جاتے ہوں، بلکہ جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت ان حروف کا چلن تھا اور یہ سماج میں معروف تھے، یعنی مشہور تھے، جس کی وجہ سے اس زمانے سے اس زمانے تک کسی بھی اعتراض کرنے والے نے قرآن کریم کے ان حروف پر اعتراض درج نہیں کیا۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ یہ حروف مقطعات ایسے حروف ہیں جو اس زمانے میں بولے اور سمجھے جاتے تھے۔ ایک قول یہ ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ حروف معجزہ اور چیلنج کے طور پر بھی پیش کیے گئے۔ معجزہ اور چیلنج کا مطلب یہ ہوا کہ عرب والوں کو اپنی زبان کے اوپر، اپنی اس کی فصاحت، اس کی بلاغت کے اوپر بڑا غرور اور غرہ تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ زبان کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور ان کے اس غرور کو توڑنے کے لیے قرآن کریم میں ایسے حروف کا استعمال کیا گیا جو وہ بولتے تھے، البتہ وہ سمجھتے نہ تھے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زبان دراز سمجھتے تھے۔ تو قرآن کے مادھیم سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ اتنے ہی زبان دراز ہو، اپنی بلاغت اور فصاحت پر تمہیں اتنا ہی یقین ہے، تو قرآن کریم کی ان حروف کا مطلب ہی بتا دو۔ تو جو معاند تھے، جو قرآن کریم سے بغض اور عداوت رکھتے تھے، ان کے سامنے ایک چیلنج اور معجزے کے طور پر بھی یہ حروف پیش کیے گئے۔ ایک قول یہ ہے۔ تو بہرحال یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا صحیح مفہوم اور مطلب تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، انسانوں کو نہیں معلوم ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ وہ بلند مرتبہ کتاب قرآن کریم کوئی شک کی جگہ نہیں ہے جس میں۔ اس آیت میں اس آیتوں کو ہم 2 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں۔ ایک تو بانٹ لیتے ہیں ذالک الکتاب، اور دوسرا بانٹ لیتے ہیں لا ریب فیہ۔ ذالک الکتاب کا مطلب یہ ہوا یہ وہ کتاب۔ تو ایسے جب بولتے ہیں یہ وہ کتاب، تو اس کا مطلب ہوا کہ پہلے اس کتاب کا کہیں نہ کہیں ذکر ہوا ہوگا۔ تو آپ کو اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کے نزول سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آسمانی کتابیں مختلف رسولوں پر نازل فرمائی تھیں، جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہیں، نازل فرمائی تھیں۔ اور ان کتابوں میں اللہ نے اپنے ان رسولوں، اور ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر، آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کا ذکر کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب کو کتاب موعود بھی کہتے ہیں۔ کتاب موعود کا مطلب یہ ہے وعدہ کی ہوئی کتاب، یعنی وہ کتاب جس کے نازل کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ یہ وعدہ انجیل میں کیا گیا کتاب الاستثناء کے اندر، یہ وعدہ توریت میں کیا گیا، یہ وعدہ زبور میں کیا گیا تھا، یہ وعدہ صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم میں کیا گیا تھا۔ تو یہ وعدہ کیا گیا ہے۔ اب چونکہ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آ چکے ہیں، اور مدینے میں جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے موجود تھے، آپ کے آس اطراف میں رہتے تھے۔ اب ان کے سامنے قرآن کریم جا رہا ہے، تو چونکہ ان کے پاس ان کی کتاب تورا موجود تھی، ان کے پاس آس پاس کے لوگوں کے پاس انجیل موجود تھی، تو کہا گیا کہ لو یہ وہ کتاب ہے جو آپ کی کتابوں کے اندر، یعنی اس سے پہلے آسمانی کتابوں کے اندر جس کا ذکر کیا گیا تھا، یہ وہ کتاب نازل ہو چکی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب۔ دوسری اس کا مطلب یہ ہے کتاب یعنی لا ریب فیہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا حصہ جو اس آیت کا دوسرا حصہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔
تو اللہ کی طرف سے منزل من اللہ کے ہونے میں اس کا کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر نازل ہوئی تھی، اور اس کتاب کے اپنی کتاب ہونے کا دعویٰ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، یہی کہا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اس بات میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، اس کتاب میں کوئی شک نہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے اندر جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کو پیدا کیا، تو انسان کی رشد و ہدایت کے لیے دنیا میں انسان چلے گا کیسے، زندگی گزارے گا کیسے، اپنے شب و روز گزارے گا کیسے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک کتاب نازل کی، اور اس کتاب کی تعلیمات پہ جب انسان چلے گا، عمل کرے گا، ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے گا، تو امپلیمنٹ کرنے کے وجہ سے اس کی زندگی ایک اچھی زندگی بن جائے گی، اس کی زندگی ایک ایسی زندگی بن جائے گی جو ایک مالک چاہتا ہے اپنے غلام سے، اپنے بندوں سے۔ اور جب وہ قرآن کریم کے بتائے ہوئے اصولوں کو مانے گا تو اس کو کسی بھی طرح کا کوئی پس و پیش نہیں ہونا چاہیے اس بات میں کہ قرآن کی تعلیمات کو ماننے پر میری زندگی میں خسارہ آئے، میری زندگی میں نقصان ہوگا۔ لہٰذا کہا گیا کہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس بات کے اندر، بلکہ اس بات کے اس کا مفہوم مخالف ہی ہو، بلکہ اس بات کا جو ہے آپ کے من میں یہ اعتماد ہو جائے کہ قرآن کریم کی تعلیمات ماننے پر ہماری زندگی استوار ہو جائے گی۔ اس لیے کہا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ کہ اس کی تعلیمات میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تعلیمات قرآن کریم دے رہی ہے دلیل کے ساتھ دے رہی ہے، اور اس کا جو ہے دعویٰ پیش کر رہی ہے، دعویٰ اور دلیل دونوں کے ساتھ میں، کہ اگر آپ ایسے ایسے زندگی گزارو گے تو آپ کی زندگی لائق ہوگی اور اچھی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ڈر والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ متقی کے بہت سے معنی مفسرین اکرام نے لیے ہیں، البتہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے من میں اللہ کا خوف کہیں نہ کہیں رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی انداز سے رکھتے ہوں، اگر وہ قرآن کریم کو پڑھیں گے، اس کی تعلیمات کو پر عمل کریں گے تو ان کو ہدایت ملے گی اس سے۔ اور عرف عام میں تو یہ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی اگر یہ کتاب صرف متقیوں کے لیے ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہے، تو اصل تو کتاب تو ان لوگوں کے لیے ہدایت ہونی چاہیے جو ڈرنے والے نہیں ہیں، یعنی جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت ہونی چاہیے اس کے اندر۔ دیکھیں چونکہ قرآن کریم کو جب ہم مکمل پڑھتے ہیں تب ہمیں کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ قرآن کریم صرف ہدی للمتقین نہیں ہے بلکہ ہدی للناس بھی ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب یہ صرف متقیوں کی ہدایت کے لیے ہدایت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے لیے، للناس، انسانوں کے لیے بھی ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کا ٹھیک مفہوم یہ ہوگا، جیسے ہدی للمتقین کہا کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس سے فائدہ سبزوں کو ہوتا ہے، پیڑ پودوں کو ہوتا ہے، زرخیز مٹی کو ہوتا ہے، اس کو نہیں ہوتا جو بنجر ہوتی ہے، البتہ بارش بنجر پر بھی ہوتی ہے۔ ایسے کہا گیا کہ قرآن کریم سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو متقی ہوں گے، حالانکہ قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، اس میں ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، اس لیے قرآن کریم کی آیت ہے ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت، تو ہدی للناس بھی ہے اور ہدی للمتقین بھی ہے، تو یہاں پر بالخصوص ہدی للمتقین کی بات چلی ہے، ڈرنے والوں کی بات۔ اب جو آگے آیت آ رہی ہے اس میں اچھا ایک بات اور یہاں پہ سمجھ لینی چاہیے کہ ابھی پیچھے سورۃ الفاتحہ کے اندر انسان نے اپنے رب سے اس کو بڑا مناتے ہوئے، اپنے لیے راضی کرتے ہوئے، اللہ کی توصیف، اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی، اور یہ دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے سیدھا راستہ چلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کی دعا کو قبول کی، اور دعا قبول کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، بندے یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ چونکہ تو نے مجھ سے ہدایت پر چلنے کی دعا مانگی تھی، لے پکڑ یہ کتاب، اب اس کو پڑھے جا اور اس کے اوپر عمل کرے جا، ہدایت اس کے اندر ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جس بندے نے دعا کی تھی وہ متقی ہوگا، متقی بندہ ہی اپنی ہدایت پر چلنے کی دعا کر سکتا ہے گا۔ اور اب کہا کہ لو بھائی لو، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اوپر چل کر آپ کو سیدھا راستہ ملے گا، اس کتاب کے ذریعے جو راستہ ملے گا اس راستے پر آپ چلو اور اپنی زندگی گزارو۔ تو میں جو آپ سے ذکر کر رہا تھا وہ یہ کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے۔ اب یہاں سے متقی کی صفت بیان کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی یہ کتاب ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ غیب وہ چیز ہے جو انسان کی عقل، اس کی آنکھ، ناک یعنی سینس آف آرگن سے بھی ماورا ہو، بہت دور ہو، اس کی پہنچ سے باہر کی چیز ہو۔ مثال کے طور پہ ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے فرشتے نہیں دیکھے، ہم نے دوزخ نہیں دیکھی، ہم نے قبر کے اندر کے احوال کو ہم نے نہیں جانا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی آخرت کی جو زندگی ہوگی وہاں کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں صرف اتنا معلوم ہے
کہ جتنا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ چونکہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے بے دیکھے ہم ایمان لے کے آئے ہیں۔ تو مومن کی صفت ان لوگوں کے لیے قرآن کریم میں ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پھر فرمایا گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ان لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن کریم ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو بطور رزق دیا ہے۔ یعنی جو کچھ اللہ فرما رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ تو گو کہ اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، غیب پر ایمان لانے والے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی قرآن کریم میں ہدایت ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب کے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ وہ لوگ جو آپ پر نازل کی گئی کتاب ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے کتاب نازل کی گئی ہے، اے نبی ان لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اور پھر فرمایا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ان لوگوں کے لیے قرآن کریم میں ہدایت ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت کیا ہے؟ اس دنیا کے بعد کی زندگی۔ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ فنا ہو جائے گی، یہ چاند، ستارے، سورج، پہاڑ، دریا، سمندر سب غرق ہو جائیں گے، زمین پر کوئی انسان نہیں بچے گا۔ تب جا کے جو ہے ایک نئی دنیا شروع ہوگی، اس کو ہم آخرت کہتے ہیں۔ کہا کہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ڈرنے والوں کے لیے۔ کن ڈرنے والوں کے لیے؟ نمبر 1 جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمبر 2 جو نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 3 جو مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نمبر 4 جو قرآن کریم پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قرآن کریم سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں، اور نمبر 5 جو آخرت پر ایمان ہے۔ یہ 5 صفت بیان کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، پھر ہدی کی بات آ گئی، پھر ہدایت کی بات، کہا کہ وہی لوگ، اولئک وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں گے۔ تو وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی یہ وہ لوگ، کون لوگ؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو غیب پہ ایمان رکھنے والے ہیں، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، جو قرآن پہ ایمان رکھنے والے ہیں، جو قرآن سے پہلے والی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ان صفت کو بیان کرنے کے بعد میں کہا گیا کہ جو لوگ بھی ایسا کرنے والے ہیں وہ ہدایت پر ہیں اللہ کی طرف سے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی اسی میں ہے۔ تو کامیابی جو اس وقت دنیا میں شمار کی جا رہی ہے، بنگلہ ہو جائے، پیسہ ہو جائے، گاڑیاں ہو جائیں، آس پاس باڈی گارڈ ہو جائیں، تھانے کچہریوں میں ہماری زبان مانی جائے، ہماری بہت چلتی ہو، لوگ ہمیں مختلف ناموں سے جانیں، اس طرح کی لائف کو لوگ کامیاب زندگی کہتے ہیں، جبکہ قرآن کریم جس بات کو کہہ رہا ہے کہ کامیاب ہونے والے کون لوگ ہیں، اس میں یہی فرمایا گیا ہے کامیابی اس میں ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے بنیے۔ جب آپ ان 5 باتوں پر عمل کر لیں گے تب آپ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوں گے اور آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔